السلام علیکم دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خوش ہوں گے اور خوشحال ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحت یاب اور خوشحال اور تندرست رہیں، آمین۔ دوستو، آج کا ہمارا لیسن ہے پارٹس آف اسپیچ۔ پارٹس آف اسپیچ کیا ہے؟ کلام اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ انگلش گرامر کے لحاظ سے پارٹس آف اسپیچ کے بغیر کچھ بھی آپ نہیں سیکھ سکے۔ تو پارٹس آف اسپیچ کتنے ہوتے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہمیں درکار ہیں؟ ٹھیک ہے دوستوں، تو نیچے کچھ میں نے لکھے ہوئے ہیں پارٹس آف اسپیچ۔ دیر آر 8 پارٹس آف اسپیچ۔ کلام اجزاء 8 ہوتے ہیں۔ کلام اجزاء 8 ہوتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں اور کیا نام ہے اور ان کی کیا کیا کام ہو سکتی ہیں یا فعل ہو سکتی ہیں؟ ہمارے پاس پہلا ہے ناؤن۔ ناؤن یعنی اسم۔ اسم شاید ہر کوئی جانتا ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی معلوم ہے۔ اچھا، پھر دوسرا ہمارے پاس ہے پروناؤن، اسم ضمیر۔ اسم ضمیر۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ایڈجیکٹیو یعنی صفت۔ ایڈجیکٹیو یعنی صفت، اس کی بھی ایک الگ شاخ ہے۔ پھر ورب، چوتھے نمبر پر ورب ہیں، فعل۔ فعل کے بھی پھر الگ الگ پارٹس ہوتے ہیں اور اسے ہوتے ہیں، الگ الگ کام ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر ہمارے پاس ہے ایڈورب، متعلق فعل۔ متعلق فعل، یہ بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، 5ویں نمبر والا ایڈورب یعنی متعلق فعل۔ پھر ہمارے پاس پری پوزیشن۔ کیا؟ پری پوزیشن، حرف جار۔ پری پوزیشن کا بہت وسیع اور گہرا تعلق ہے گرامر کے حوالے سے، اور خاص طور پر لوگ پری پوزیشن میں کافی غلطیاں بھی کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی، پری پوزیشن کو بھی ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور وضاحت سے پڑھیں گے۔ پھر ہمارے پاس ہے کنجیکشن۔ کنجیکشن کا مطلب ہے حرف عطف۔ حرف عطف، ٹھیک ہے، ان کا بھی اپنا ایک رول ہوتا ہے، ان کو بھی ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے انٹرجیکشن۔ انٹرجیکشن یعنی حرف استجابیہ۔ انٹرجیکشن حرف استجابیہ۔ حرف استجابیہ کا بھی ایک اپنا رول ہوتا ہے، اپنا ایک کام ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ کچھ میں نے لکھے ہیں آپ لوگوں کے لیے، امید ہے کہ آپ ان کو یاد کریں گے اور انشاءاللہ ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آپ میری ویڈیو کو اگر دیکھتے رہیں اور اس سے علم حاصل کرتے رہیں، انشاءاللہ ہم بہت جلد گرامر کے حوالے سے کافی چیزیں سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری ان ویڈیو سے خوش ہوں گے اور علم حاصل کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے دوستوں، شکریہ۔